اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ انشاءاللہ 92 سورہ نمبر 92 اللیل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے پڑھنے سے قبل چند سوالات ہیں جس کا جواب میں دے دینا چاہتا ہوں سب کے فائدے کے لیے۔ سوالات جب بھی کریں تو کمنٹ سیکشن میں کر لیں تاکہ سب کو ہی پتہ لگے۔ بہرحال جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگ ایک ایک دو کر کے آج 92 سورہ پر ہیں۔ قرآن کی کل سورہ 114 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ باقی صورتوں کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا اثر ہمارے دلوں میں ہو یا رب، آمین یا رب العالمین۔ پہلی وضاحت قسم سے متعلق ہے۔ ہم اپنی زبان میں جب قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، اور جب عرب قسم کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واللہ۔ ترجمہ کریں گے تو ہوگا اور اللہ کی، اور اللہ کی، بس قسم کا لفظ کہیں نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح جتنے بھی قرآن میں یہ قسم آ رہے ہیں، خصوصاً 30 پارے میں، اب سب پر غور کریں تو واو سے شروع ہوتا ہے، اور کوئی اسم آتا ہے درمیان میں، اور عام طور سے ان اسم میں کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے جو وہ اسم آیا ہے۔ زیتون کی قسم، زیتون آیا، والزیتونی، زیتون کی قسم۔ اسی طرح یہ قسم کی پہچان ہے، ایسے اس کا ترجمہ اور اللہ نہیں کیا کرتے، یہ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ قسم ہے، ورنہ واللہ ہو اگر ہو تو اور اللہ اس طرح ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ قسموں سے متعلق یہ وضاحت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ دوسری وضاحت انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ہے۔ میرے علم کے مطابق قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے، جتنی نبیوں کا ذکر ہے نام کے ساتھ، وہ غالباً 18 ہیں۔ یہ میری اپنی گنتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ بہرحال ان کے نام زکریا علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 18 بنتا ہے۔ اس کے علاوہ نام چند رسولوں کے آئے ہیں نام کی حد تک، لیکن وضاحت نہیں ہے۔ بات یہ جتنے رسول ہیں یہاں پر جن کا نام آیا ہے، ان سب کا تعلق جزیرہ نما عرب سے ہے، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ سب جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، یعنی ان سب کا تعلق
سب کا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ان کا تعلق تو مصر سے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں وہاں پر سرداروں نے فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کیا جائے، قتل کے بدلے قتل، کیونکہ انہوں نے ایک قبطی کو مار دیا تھا، ایک مصری کو مار دیا تھا، تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں اور یہ جزیرہ نما عرب میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر انہیں اسی جزیرے میں انہیں نبوت ملی، اسی جزیرے میں ان کی شادی ہوئی ہے نا، اسی جزیرے میں انہوں نے تقریباً 8 سال یا 10 سال ہے نا اپنی شادی کے بدلے میں خدمت کی خاندان کی۔ پھر یہ اسی جزیرے میں ان کی قوم اور ان کے ساتھ وہ بھی 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ یہ سارے واقعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہیں آپ کا انتقال ہوا اسی جزیرے میں، اور اسی جزیرے میں آپ مدفون ہیں۔ آپ نے عصا مارنے کا، اللہ نے سے پانی کا سوال کیا تھا، اللہ نے کہا عصا پتھر پہ مارنے کے لیے، 8 چشمے پھوٹ پڑے۔ آج یہ اسی جزیرے میں یہ 8 چشمے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والوں نے تلاش کی ہے، آج جیسے ویڈیو لاگ بنانے والوں نے دکھایا بھی ہے اس کو۔ باقی جتنے ہیں سب کا تعلق اسی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور باقی قوم کو ہلاک کر دیا۔ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ ایمان والے کہاں گئے؟ ایمان والے اسی جزیرے میں رہے جو بچا لیے گئے، اور ان کی نسلیں چلتی رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ان کے یہاں کہانی کے طور پر تو واقعات رہے ذہنوں میں ان کے، لیکن اصل حقیقت اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں، یہ وہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ بھولتے چلے گئے۔ اور پھر اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اسی لیے قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، تذکیر، یاد دہانی۔ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں ایک آبادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 رسولوں کو بھیجا ہے، اور قرآن کہتا ہے کوئی بھی آبادی ایسی نہیں جہاں رسول نہیں گئے ہوں، جہاں نہیں ہے بڑی آبادی میں ہر جگہ رسول آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہر جگہ پہنچایا ہے، اور ہر جگہ اصل پیغام تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو، اللہ کی ہی اطاعت کرو، اللہ کے غلام بن کے رہو، اللہ کے اطاعت گزار بن کے رہو، اور قیامت آنی ہے، اور تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی اپنے اعمال کی۔ اور یہ رسول یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، بیسک تعلیم یہی ہے۔ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بھی مجھے بھی ملے ہیں، آپ لوگوں کے ملے ہوں گے کہ جی یہ عرب ایسے ہی ہیں، تبھی اللہ نے تمام رسولوں کو یہاں بھیجا ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں بلکہ تمام پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آبادی رہی انسانوں کی، اللہ نے وہاں رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو یہ دوسری اہم بات ہے جو نوٹ کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو جن رسول جس کے بارے میں قرآن میں آیات آئی ہیں، غالباً 577 آیات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، الگ الگ صورتوں میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، الگ الگ واقعات، الگ الگ نوع کے حالات سامنے رکھے ہیں اللہ نے۔ یہ سب کچھ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس طرح برائی کے راستے پر گئے، ان کے پاس تعلیم ہونے کے باوجود، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، ہدایت کی راہ اللہ نے ان پر نازل کر دی، اس کے باوجود نافرمانیاں کیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم بھی وہی کچھ کرو گے جو پچھلی امت نے کیا تھا، اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ آج آپ ان آیات کو پڑھیں اور اپنے قوم کے حالات کو دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے مسلمانوں میں آج ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عقل و سمجھ عطا فرمائیں، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں یا رب العالمین۔ بہت تباہی کی بات ہے کہ اللہ کی ہدایت موجود ہو اور اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی ہدایت ہونے کے باوجود اپنے لیے ہدایت کی نئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی، بدعت، اور اس طرح وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کیں ان پر اللہ کا غضب ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اللہ کے معاملے میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کیں، ان کا معاملہ وہ اللہ کے راستے سے، صحیح راستے سے بھٹک گئے، گم ہو گئے۔ یہ ہے بنیادی طور پر جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ باقی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں، اللہ کی ہدایت پر عمل کریں، اس راستے کو نہ اختیار کریں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ سورۃ اللیل، یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ مال ہی کی محبت انسان کو دنیا میں گم اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان کی کامیابی مال کی محبت سے جان چھڑانے، اللہ کی محبت کو دل میں بسانے میں ہے۔ یہی اس صورت کا موضوع ہے۔ شروع کی 3 آیات میں 3 قسمیں ہیں اور چوتھی آیت جواب قسم ہے، جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے۔ آگے کی 9 آیات کا تعلق انسان کے 2 بالکل مختلف رویوں سے ہے۔ خالق نے انسان کو صحیح و سیدھی راہ دکھا دی ہے، پھر انسان اپنا راستہ خود منتخب کرتا ہے۔ اسے اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، جو چاہو کرو، کوئی زور زبردستی نہیں۔ آج یہ انسان ہے کہ دوسرے انسان پر زور زبردستی کرتا ہے کہ نہیں تم وہ کہو جو میں کہتا ہوں۔ اللہ، اور مزے کی بات یہ کہ ایسا کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے کوئی زور زبردستی نہیں رکھی ہے، اختیار دیا ہے، جس طرح چاہو اپنے اختیار کو استعمال کرو۔ اللہ تو تمام جہانوں کے رب ہے۔ انسان اپنے لیے جس راستے کا بھی انتخاب کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت اسی راستے کی سہولت فراہم کر دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے اپنے برے انجام کا ذمہ دار خود ہوں۔ سورت کی آخری آیات غلط راستے کے انجام سے خبردار اور صحیح راستے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ صحیح راستہ ہی ہے جس کے انتخاب کرنے والوں کا مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اسی راہ پر کی جانے والی جد و جہد کا قرآنی نام اعمال صالحہ ہے۔ یہ صرف اور صرف وہی اعمال ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کی نصیحت اللہ نے قرآن کریم میں کر دی ہے۔ انہی اعمال کی مزید وضاحت ان صحیح احادیث میں ہے جن کا تعلق آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے علاوہ نیک اعمال کوئی بھی نہیں سوائے بدعت کے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ روایت ملتی ہے کہ سورت کی آخری 4 آیات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ واللہ عالم، جو شخص بھی ان خوبیوں کا مالک ہیں یہ آیات ان کے ہی لیے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس سورت کے 21 آیات کا ایک تجزیہ جو کیا جا سکتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، چھپا لے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور نہیں تخلیق کی اس نے مرد اور عورت کی، یا قسم ہے اس کی
جس نے تخلیق کی، مرد کی اور عورت کی۔ یہ 3 آیات تھیں جو میں نے پڑھی۔ ابھی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تم سب کی کوششیں مختلف ہیں، الگ الگ کوششوں میں تم لگے ہوئے ہو زندگی میں، دنیا کی زندگی میں۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تم سب کی کوششیں، بھاگ دوڑ مختلف ہیں، قسم قسم کی ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ یعنی انسان ہر ایک اپنی اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے نا۔ آیت نمبر 5، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو جو شخص دیتا ہے اور ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کرتا ہے اچھائی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے، اس کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں گے۔ یعنی یہ الگ الگ کوشش میں پہلی کوشش جس کا ذکر اللہ نے کیا وہ یہ ہے کہ دینا مال کا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، تصدیق کرنا اچھائی کی، جس سے مراد اللہ کی آیات کی، قرآن کی، اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی، ان ہدایات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 7 میں، اس کے لیے ہم چیزوں کو، راستے کو آسان کرتے چلے جائیں گے، آسان کر دیں گے۔ اب یہ ایک گروپ ہو گیا، دوسرے گروپ کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخالت کی، بخل کا راستہ اختیار کیا، مال نہیں نکالنا، مال خرچ نہیں کرنا، وَاسْتَغْنَى، لاپرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو، اچھائی کو جھٹلایا، فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کے لیے تنگی اور مشکل کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی اسے سکون نہیں رہے گا۔ ہاں، وہ مشکلات ایک سے ایک مشکلات سے گزرے گا، لیکن شاید یہ مشکلات کو وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں خوش ہوگا وہ، واللہ عالم۔ یہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 تھی۔ آیت نمبر 11، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے ایک اور بات کہہ رہے ہیں، اس کا مال اسے تباہ ہونے سے نہ بچا سکے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ یعنی یہ جو مال جس کی وہ بخل کر رہا ہے، اس کے لیے کسی فائدے کا باعث نہیں ہوگا، یہ تباہی کا باعث ہوگا۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ آیات 12 سے لے کے 21 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت کا دینا، کہ ہدایت کی سے آگاہ کرنا، بتانا، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا، یہ سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو ہم نے اے انسانوں تم سب کو آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا آگ سے، شعلہ مارتی ہوئی آگ سے۔ یہ آیت نمبر 14 تھی۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو بدبخت ہوگا، انتہائی بدبخت ہوگا، وہی داخل ہوگا اس آگ میں۔ الذی کذب وتولی، کون ہے یہ وہ ہے جس نے جھٹلایا اللہ کی ہدایات کو اور اس سے منہ موڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو، اور جو تقوی
ایسا شخص جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، ایسے شخص کو ہم بچا لیں گے. ایسا شخص اسے دور رکھا جائے گا. ہاں، کس سے؟ اس آگ سے، شعلے مارتے ہوئے آگ سے. یعنی متقی اس سے بچے رہیں گے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو دیتے ہیں اپنے نفس کی پاکی کے لیے. مال کا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے ہدایات کے مطابق مال خرچ کرتے ہیں، بخل سے کام نہیں لیتے. اور مال کا نکالنا یہی ہے نفس کی کمزوریوں کو سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. یہ آیت نمبر 18 ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پر کسی کا احسان نہیں تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا. یعنی کہ مال جو خرچ کر رہا ہے، جس کو وہ دے رہا ہے، کسی احسان کے بدلے میں، اس کے کسی احسان کے بدلے میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. آیت نمبر 20 یہی کہہ رہی ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ وہ چاہتا ہے اپنے رب، اپنے بڑے عظیم رب، سب سے بلند و بالا رب کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ راضی ہو جائے گا، رضامند ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جو جزا اور بدلہ اس کا عطا کریں گے جنت کی شکل میں آخرت میں، اس سے وہ راضی ہوگا. یہ آیت نمبر 21 ہے. جو بات اہم ہے وہ یہاں پر بالکل واضح ہے کہ اصل چیز مال ہے جس کی محبت انسان کو تباہ کرتی ہے دنیا میں. مال، زیادہ سے زیادہ مال کمانا درست ہے، لیکن مال کا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، یہی وہ طریقہ ہے اللہ کے حکم مطابق مال کا خرچ کرنا. ہے نا؟ یہ سورۃ البقرہ پھر میں وہاں لے جاؤں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. غیب کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا قرآن کی شکل میں وہ غیب ہے، اور نماز قائم کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. یہ رزق میں سے خرچ کرنا یہ بہت اہم ہے. نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. صرف یہ جب کہا جاتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا، اس میں صرف نماز ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے تمام جو اللہ نے ہدایات نازل کی ہیں اس پر عمل کرنا ہے. اگر اس کو وضاحت کیا جائے اس کی تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے یا رب العالمین. ہم سب کی تمنا اور کوشش اسی راستے پر ہو. یہی وہ کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ جہنم کی آگ ہے جس میں جانا پڑے گا. یا اللہ ہم سب کو اس سے بچا لیں یا ارحم الراحمین. اور یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے. بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز رہ گئی جو میں بھول گیا شروع میں بات کرنا، جس کی وضاحت مجھے کرنے کی ضرورت ہے. سوال کیا ہے؟ اس بات کی طرف آنے سے پہلے یہ چند احادیث جو ہمیں ملتی ہیں اس سلسلے میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ شقی کون ہے، فرمایا جو اطاعت گزار نہ ہو اور نہ اللہ کے خوف سے کوئی بدی چھوڑتا ہو. ایک اور حدیث ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے. لوگوں نے پوچھا انکاری کون ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. آپ سے سوال کیا گیا ایک بار، شاید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، لوگ پکارے جائیں گے ہمیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے غلام ادھر سے آؤ، یہ دروازہ سب سے اچھا ہے.
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ جواب میں آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو۔ سبحان اللہ، کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ جو انبیاء، جو اصحاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جو خلفائے راشدین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق، صحیح بات کو سمجھ۔ یہ سوال ہے اس حدیث سے متعلق جو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ الشمس کے حوالے سے ہم لوگوں نے پڑھی تھی، ہم لوگوں کے سامنے یہ حدیث آئی تھی۔ یہ حدیث میں اسے دہراؤں گا انشاءاللہ۔ یہ 3 الگ الگ جملوں پر مشتمل ہے، 3 جملے ہیں اس کے اندر۔ الحمدللہ بڑے پیارے ہیں جملے، اور میں انہیں پڑھتا ہوں، ہے نا، جہاں تک ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ ہر نماز میں پڑھوں۔ اس کی وضاحت اور اس کو یاد رکھنے کے لیے میں اسے دہراتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر۔ پہلا جملہ ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عاجز ہونے سے۔ عاجز ہونا سمجھتے ہیں نا، نقصان پر نقصان اٹھانا، ذلت ہونا، ذلت کیا جانا، ذلیل کیا جانا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ عاجز ہونا ہم لوگ جانتے ہیں۔ والکسل، اور سستی سے۔ والحرم، اور بڑھاپے سے۔ والجبن، اور بزدلی سے۔ والبخل، اور بخیلی سے۔ وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ پورا جملہ اس طرح ہوگا، پھر دہراتا ہوں ایک بار تاکہ آپ لوگوں کو بھی یاد رہے، آپ لوگ بھی اسے یاد کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر۔ اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عاجز ہونے سے، سستی سے، بڑھاپے سے، وہ بڑھاپا جس میں انسان سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں جانتا، ہے نا، اور بخل اور جبن سے، یعنی بزدلی سے، اور بخیلی سے، اور قبر کے عذاب سے۔ یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا جملہ جو اس کے اندر ہے، اللہم اعطِ نفسی تقواها وزکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ عطا کریں مجھے نفس کو، مجھے عطا کریں تقوی، اس کا تقوی یعنی نفس تقوی اختیار کرے، مجھے عطا کریں۔ وزکاها، اور اسے پاک کریں، میرے نفس کو پاک کریں۔ انت ولیها ومولاها، آپ ہی ہیں جو اس کے ولی ہیں، آپ ہی ہیں جو اس کے مولا ہیں، یہ آپ ہی کا تو ہے سب کچھ۔ یہ دوسرا جملہ ہے، اللہم اعطِ نفسی تقواها وزکاها انت ولیها ومولاها۔ یہ دوسرا جملہ تھا۔ تیسرا جملہ، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی ومن نفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوۃ لا یستجاب لها۔ اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ لیتا ہوں ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو، جس میں آپ کا ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے جو کبھی بھرے نہ، دنیا کی طرف ایک پر ایک لگی ہوئی ہے، تسلی نہیں، قناعت نہیں، ایسے نفس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔
وعلم لا ينفع، اور ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے، ودعوت لا يستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ یہ تیسرا جملہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوت لا یستجاب لها۔ یہ تین جملے یاد کر لیں، بڑی اچھی دعائیں ہیں، بڑی اچھی، تینوں جملے بہت ہی اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یہی ہمیں عطا کر دیں انشاءاللہ تو ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے۔ ہمارا دل اللہ کی رضا کے لیے، تمام کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ ایک روایت ملتی ہے جس میں الفاظ ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا بدبخت شخص بھی ہوگا جو سب کچھ لے کر کے، سارے اعمال لے کے پہنچے گا، لیکن اللہ کے ہاں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو اس کے غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ سوال کیا صحابی نے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی، وہ سارے اعمال جو کرتا تھا تمہارے سامنے وہی کچھ کرتا تھا جو تم کرتے تھے، لیکن اکیلے میں، تنہائی میں وہ اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ یہ ہے ایک ایسا دل جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے اعمال ظاہر ہے کس کام کے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔